کہتی تھی یہ ماں خوبری میت سے لپٹ کر، کہتی تھی یہ ماں خوبری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر۔ ارے ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں دلبر، ہے علی اکبر۔ ارے 18 برس پال کے پروان چڑھایا، اور گیسوں والا ہے میرا خون میں نہایا، قربان ہو مادر، ہے علی اکبر۔ ارے اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، بس ایک جھلک سہرے کی صغرا کو دکھا لوں، بے چین ہے خواہر، ہے علی اکبر۔ ارے تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو، موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روتے ہو دلبر، ہے علی اکبر۔ ارے جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، ایک یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر، دل روتا ہے کہہ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر۔ علیہ صلوات اللہم صل علی محمد آل محمد۔ نعرہ حیدری، علیہ صلوات اللہم صل علی محمد آل محمد۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صل علی محمد آل محمد۔ سلام پیش ہے گرد دوران کچھ ساتھ نبھا دینا، مظلوم کا لاشا ہے مل جل کے اٹھا لینا، مظلوم کا لاشا ہے مل جل کے
اٹھا لینا. اکبر کا جوان لاشا گر شہ سے نہ اٹھ پائے. عباس دلاور کو مقتل سے بلا لینا. عباس دلاور کو مقتل سے بلا لینا. قاسم کی جو لاش آئی کبریٰ نے کہا رو کر یا شاہ جیوں کیسے بس اتنا بتا دینا. اے گردے دوران کچھ ساتھ نبھا دینا. مظلوم کا لاشا ہے مل جل کے اٹھا لینا. ایک اور بواز بلند نعرہ سلوات. میرے نانا کے شعر ہیں شہزاد قاسم کے حوالے سے کہ ایسا دیکھا نہ مجاہد کہیں تم سا قاسم. ایسا دیکھا نہ مجاہد کہیں تم سا قاسم جس کا انداز ہو لڑنے کا نرالا قاسم. جس کا انداز ہو لڑنے کا نرالا قاسم اور صلح شبر کی حسین آنکھوں کا تارا قاسم. صلح شبر کی حسین آنکھوں کا تارا قاسم. جنگ سرور کے چراغوں کا اجالا قاسم. جنگ سرور کے چراغوں کا اجالا قاسم. اور ایک ایک کر کے اگر لڑتے رہے یہ دشمن ایک ایک کر کے اگر لڑتے رہے یہ دشمن رن میں کر دے گے ابھی سب کا صفایا قاسم. ایک ایک کر کے اگر لڑتے رہے یہ دشمن رن میں کر دے گے ابھی سب کا صفایا قاسم. اور وہ حسن کا ہے پسر اس کا چچا ہے عباس. وہ حسن کا ہے پسر اس کا چچا ہے عباس. ڈھیر لاشوں کا لگا دے گا اکیلا قاسم. وہ حسن کا ہے پسر اس کا چچا ہے عباس. ڈھیر لاشوں کا لگا دے گا اکیلا قاسم. اور غل ہوا فوج میں زندہ نہ بچے گا کوئی. غل ہوا فوج میں زندہ نہ بچے گا کوئی. یہ حسن کا ہے پسر نام ہے اس کا قاسم. یہ حسن کا ہے پسر نام ہے اس کا قاسم. جنگ خیبر کا جو منظر تھا وہ دیکھا سب نے. تم نے ایک وار میں ارزق کو جو مارا قاسم. جنگ خیبر کا جو منظر تھا وہ دیکھا سب نے. تم نے ایک وار میں ارزق کو جو مارا قاسم. اور سارے فن جنگ کے عباس نے سکھلائے ہیں. سارے فن جنگ کے عباس نے سکھلائے ہیں. رن میں 9 لاکھ پہ بھاری ہے اکیلا قاسم. سارے فن جنگ کے عباس نے سکھلائے ہیں. رن میں 9 لاکھ پہ بھاری ہے اکیلا قاسم. اور ایک ایک شعر یہ روتا ہے خوشی کے آنسو. ایک ایک شعر یہ روتا ہے خوشی کے آنسو. جب بھی لکھتا ہے قلم تیرا قصیدہ قاسم. جب بھی لکھتا ہے قلم تیرا قصیدہ قاسم. اور ریشمی کرتا پہن کر چلے میدان کی طرف. ریشمی کرتا پہن کر چلے میدان کی طرف. اپنے دادا کی شجاعت کا نمونہ قاسم. اپنے دادا کی شجاعت کا نمونہ قاسم. اور روز عاشور لعینوں میں عجب بھگدڑ تھی.
روز عاشور لعینوں میں عجب بھگدڑ تھی، بھاگو بھاگو کی صدا تھی کہ وہ آیا قاسم، بھاگو بھاگو کی صدا تھی کہ وہ آیا قاسم، اور دین کی آڑ میں جو بیچ رہے ہیں ایمان، مقطع ہے کہ دین کی آڑ میں جو بیچ رہے ہیں ایمان، ایسے بی دینوں سے مرزا کو بچانا قاسم، دین کی آڑ میں جو بیچ رہے ہیں ایمان، دین کی آڑ میں جو بیچ رہے ہیں ایمان، ایسے بے دینوں سے مرزا کو بچانا قاسم، ایسے بے دینوں سے مرزا کو بچانا قاسم۔ نعرہ صلوات۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں حضرات۔ الحفیظ الاماں کا شور اٹھا چاروں طرف، الحفیظ الاماں کا شور اٹھا چاروں طرف، دشت میں جب قاسم شبر نے حملہ کر دیا۔ یوسف بھائیوں کی محفل کا مصرع۔ الحفیظ الاماں کا شور اٹھا چاروں طرف، دشت میں جب قاسم شبر نے حملہ کر دیا، تو مرحبا صد مرحبا کہنے لگے مشکل کشا، ازرق شامی کو جب قاسم نے ٹھنڈا کر دیا، ازرق شامی کو جب قاسم نے ٹھنڈا کر دیا، تو واہ قاسم کی صدا آئی لبے عباس سے، ازرق شامی کو جب قاسم نے آدھا کر دیا، ازرق شامی کو جب قاسم نے آدھا کر دیا، تو کس طرح سے لاش اٹھائے اب تیرا چچا، دشمنوں نے ٹکڑے ٹکڑے تیرا لاشا کر دیا۔ فاتحہ۔
قال اللہ العلی العظیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت. ایک درود پڑھا محمد والے محمد. ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور جب اعلان ہو گیا کہ ہر نفس کو، تو کوئی نفس ایسا نہیں ہے کہ جو موت کا ذائقہ نہ چکھے. اور یہی ہمارا مشاہدہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے ہی آیا ہے. آج جس کے آنے کی خوشی منائی جا رہی ہے، کل اسی کا ماتم کیا جا رہا ہے. یہ مسلسل ایک سلسلہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو جا رہا ہے وہ واپس نہیں آ رہا ہے. جانے والا چلا جاتا ہے، اس کی صرف یادیں باقی رہ جاتی ہیں. اور ہم نے دنیا کے اندر یہ دیکھا کہ یادوں کا سلسلہ بھی کم ہونے لگتا ہے. آپ برابر دیکھتے رہتے ہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. ہر جگہ سانے ہوتے ہیں، ہر جگہ موتیں ہوتی ہیں، ہر جگہ عزیز موجود ہیں. غم مناتے ہیں، احساس ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ غم بھی کم ہوتا جاتا ہے. اسے کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے. ابھی جو ان کے باپ کا، کسی کے باپ کا انتقال ہوا اور وہ بے چین تھا اور اسے سنبھالا جا رہا تھا اور وہ گریہ کر رہا تھا، اور وہ عجیب اس کا منظر تھا جو دیکھا جا رہا تھا. ہر ایک اسے تسلی دے رہا تھا، ہر ایک دلاسا دے رہا تھا، ہر ایک سمجھا رہا تھا. رفتہ رفتہ سال گزر گیا. ان کے برسی کی مجلس ہے. اب بیٹے نے ہی اعلان کیا، چھپوا دیا، پوسٹر لگوا دیے، فلاں صاحب کے برسی کی مجلس سے اتنے بجے فلاں جگہ. اب یہ جو برسی کی مجلس کے اندر ہم پہنچے تو ہمارا تو وہی تصور تھا کہ باپ کا غم ہے، باپ کا غم ہے. لیکن یہاں پہنچنے کے بعد میں ہم نے محسوس کیا کہ ان کے اوپر تو کوئی غم کا اثر دکھائی ہی نہیں دے رہا. جو بھی آئیے ہر ایک کو بلا رہے ہیں، ہر ایک سے مسکرا کے بات کر رہے ہیں، ہر ایک کے لیے چائے کا انتظام کر رہے ہیں. یعنی کوئی احساس نہیں. جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے احساس بھی کم ہوتا جاتا ہے. صرف ایک غم اہل بیت ایسا ہے کہ جو ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے. اس کے اندر کبھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. صرف یہی نہیں بلکہ مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ ہر سال اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے. کمی نہیں ہوتی، اضافہ ہوتا ہے. اور ایک یہ بھی منظر دیکھا ہم نے کہ وہ جو اضافہ کر رہے ہیں وہ ہاتھ جوڑ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ کر نہ سکے، ہم کچھ خدمت ادا نہیں کر سکے. جس طرح سے ہمیں خدمت کرنا چاہیے، جس طرح سے مجلسیں کرنا چاہیے، جس طرح سے ماتم کرنا چاہیے، ہم کر نہ سکے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ غم کی کیفیت ہے، اور اسی کیفیت کو
قرآن کریم نے پیش کیا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بس اب آپ تھوڑی دیر کے لیے میری طرف متوجہ ہو جائیں تو میں بات کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ ایک درود پڑھیں محمد والا۔ دیکھیے اگر ایسے بیٹھیں گے کہ کوئی ادھر کو چھپ کے بیٹھ رہا ہے، کوئی ادھر کو چھپ کے بیٹھ رہا ہے، تو وہ پڑھنے والے کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے۔ آئیے ادھر آ جائیے، آپ آئیے۔ اچھا ایک اور درود پڑھتے محمد۔ ایک اور درود پڑھتے محمد والے محمد۔ اصل میں قرآن کریم کے اندر ہر شے موجود ہے، ہر شے موجود ہے، کوئی ایسی شے نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو قرآن سے جدا ہو۔ ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے۔ موت کے سلسلے کے اندر بھی یہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب یہ آیت بتا رہی ہے کہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو موت کے اندر بھی ذائقہ ہے۔ آیت نے یہ بتایا کہ موت کے اندر بھی ذائقہ ہے۔ جیسے دنیا کی اشیاء کے اندر ذائقہ ہوتا ہے، اسی طرح سے موت کے اندر بھی ذائقہ ہے۔ اور جب انہوں نے یہ دیکھا، دیکھیے انہوں نے اسٹڈی کی ہے، آپ نے اتنی اسٹڈی اپنے مذہب کی نہیں کی ہے، قرآن کی اتنی اسٹڈی آپ کی نہیں ہے جتنی غیروں کی ہے۔ وہ انہوں نے بغور اسے غور کیا ہے اور اسے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ آپ تو یوں ہی اعتراضات کے اندر پھنس کے ہی رہ گئے اور وہ کہیں سے کہیں نکل گئے۔ آج جو آپ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارے صاحب اس نے اتنی ترقی کر لی اور انہوں نے اتنی ترقی کر لی، یہ یوں ہی ترقی نہیں کر لی ہے، انہوں نے یہیں اسٹڈی کی ہے اور انہوں نے اسی کے ذریعے سے ترقی حاصل کی ہے۔ تو جب انہوں نے مطالعہ کیا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، تو وہ ان کا اچھا موت کے اندر بھی ذائقہ ہوتا ہے، موت کے اندر بھی ذائقہ ہوتا ہے۔ اب جب ذائقہ انہوں نے محسوس کیا کہ موت کے اندر ذائقہ ہوتا ہے تو ان کی جستجو ہوئی کہ اب یہ معلوم کریں کہ موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے۔ جب موت کے اندر ذائقہ ہوتا ہے تو وہ ذائقہ کیسا ہوتا ہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اصل میں جسے بھی موت آئی تو وہ تو پھر اب بتانے کے لیے آتا نہیں، وہ تو بتانے کے لیے آئے گا نہیں، اس سے تو موت آ گئی۔ اب اس نے کیسا ذائقہ محسوس کیا یہ تو بتائے گا نہیں، ان کا پھر اس کا کیسا انتظام کیا جائے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی موت کا ذائقہ ہمیں بتا دے، تو اس کے لیے انہوں نے یہ ترکیب کی کہ اچھا ایک کسی آدمی کو تیار کیا جائے اور اس کے اوپر جتنی ذمہ داریاں ہوں گھر کی اس کے لیے سب فراہم کر دیا جائے، ایسا کہ اس کے بعد میں کسی کو پریشانی نہ ہو، اس کے اعضاء کو کر لیں۔ اور اتنا کرنے کے بعد میں اس سے یہ کہا جائے کہ ہم نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ ہم تمہارے ذریعے موت کا ذائقہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو ابھی تمہیں موت آ جائے گی، جب تمہیں موت آنے لگے تو یہ کاغذ ہے اور یہ قلم ہے، ہم تمہیں ایک زہر کا انجیکشن دیں گے
जिस पर फ़ौरन तुम्हें मौत आ जाएगी। तो जैसे ही तुम्हें मौत आने लगे और तो ये कलम मौजूद है और ये कागज़ मौजूद है, हम इतना चाहते हैं कि उसका जायका कैसा होता है ये लिख देना, जायका मालूम करना चाहते हैं। चुनाचे दे दिया गया और उसके इंजेक्शन लगाया गया। अब ज़रा से तवज्जो के साथ जहर का इंजेक्शन लगाया गया। उसके हाथ में तो कलम था ही, कागज़ सामने था ही, इधर लगाया गया, इधर उसे मौत आने लगी, उसने जल्दी से लिखा, उतनी देर में ख़त्म हो गया। अब उन्होंने जल्दी से उस कागज़ को उठाया कि देखिए क्या लिखा है इसके अंदर। तो उन्होंने देखा कि वो उसने जल्दी में एस बनाया था और कुछ नहीं लिख पाया, सिर्फ अंग्रेज़ी के अंदर एस बनाया था और कुछ नहीं लिख सका। तो वो फिर से चक्कर में पड़ गए, कहने लगे फिर हमें मालूम नहीं हुआ, जायका फिर मालूम नहीं हुआ, इसलिए कि एस उसने लिखा। एस का मतलब स्वीट, मीठा भी, मिठाई भी, वो भी स्वीट। एस से शोर भी बनता है यानी खट्टा। अब ये पता नहीं कि ये मीठा है कि खट्टा है, ये क्या लिखा है उसने, ये मीठा लिखा है कि खट्टा लिखा है, लिहाजा वो किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सके। दुनिया ने कोशिश कर ली लेकिन वो मौत का जायका मालूम न कर सके। सिर्फ मौत का जायका बताया है तो एक शख्सियत ने बताया है जिसका नाम है हज़रत कासिम। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाब कासिम जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में बराबर आ रहे हैं और मरने की इजाज़त चाहते हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अजब अंदाज़ है, कासिम की मंजिल के अंदर अजब अंदाज़ है। बार बार अपने भतीजे को गले से लगा लेते हैं, जब भी आते हैं तो भतीजे को गले से लगा लेते हैं। चाचा हमें भी इजाज़त दे दीजिए, चाचा हमें भी इजाज़त दे दीजिए। इमामों से प्यार करते हैं। हाँ हाँ कासिम, कासिम अभी इंतज़ार करो, अभी इंतज़ार करो। बार बार कोशिश करते हैं लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम किसी सूरत से इजाज़त नहीं देते। माँ खेमे के अंदर बैठी हुई है, रात भर माँ ने समझाया है कि देखो चचा के ऊपर अपनी जान को निसार कर देना। लाशे पर लाशें आ रहे हैं, जहाँ पे कासिम की माँ देख रही है कि सबके लाशें आ रहे हैं, कासिम का लाश अभी तक नहीं आया, कासिम का लाश अभी तक नहीं आया। बुलवाया, जब बुला के लाओ कासिम खेमे के अंदर आए। माँ ने कासिम को देखा, ए मेरे लाल सबके लाशें आ रहे हैं, तुम वादा कर रहे थे, रात को तुमने वादा किया था, तुम्हारा अभी तक लाशा नहीं आया, तुमने अभी तक जान निसार नहीं की। कासिम के आंखों में आज का आगे का मादरे गिरामी मैं क्या करूं, मैं बार बार चचा से इजाज़त चाहता हूं, समझे, और किसी सूरत से चचा मुझे इजाज़त नहीं देते, तो मैं क्या करूं। कुछ इस अंदाज से जवाब दिया कि माँ ने अपने लाल को अपने कलेजे से लगा लिया। जब माँ ने अपने लाल को कलेजे से लगाया तो हाथ माँ का बाजू के ऊपर पहुँचा, कासिम के बाजू के ऊपर। जैसे ही बाजू के ऊपर हाथ पहुँचा फ़ौरन याद आया कि बाप ने तावीज़ बांधा था और ये कहा था कि जब कासिम के ऊपर सख्त तरीन वक्त हो, सबसे ज़्यादा सख्त वक्त हो, उस वक्त इसके खोलना और जो इसके अंदर लिखा हुआ है उसके ऊपर अमल करना। उनका इससे ज़्यादा कौन सा सख्त वक्त होगा कि मेरे लाल को मरने की इजाज़त नहीं मिल रही है, लिहाजा उस
ताबीज़ को खोला गया तो देखा कि जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की उसमें तहरीर थी और उसमें ये लिखा हुआ था कि कासिम रोज़े आशूर मैं तो ना हूँगा, लेकिन मेरी तरफ से मेरे भाई के ऊपर अपनी जान को निसार कर देंगे। बस कासिम वो नामा लिए हुए चचा की खिदमत में आए। देखिए चचा आप तो मुझे इजाज़त नहीं दे रहे, देखिए बाबा ने क्या हुक्म दिया है मुझे। देखिए भाई के ख़त को लिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, अब ख़त नहीं गोया भाई सामने था। इमाम ने भाई के ख़त को गौर से पढ़ा, कासिम को फिर गले से लगाया, कहा हाँ कासिम जाओ, हमने भी तुम्हें इजाज़त दी, लेकिन जाने से पहले जो एहतमाम किया गया है, इमाम अलैहिस्सलाम के पास कोई ऐसा चीज़ नहीं थी कि जो कासिम के जिस्म के ऊपर लगा दी जाती है। इसलिए कि जो कोई मैदान में जाता है तो असलहे सजा के जाता है, कोई ऐसा असलहा नहीं था। तारीख़ ये बताती है कि एक बारीक कुर्ता था, वही कासिम पहने हुए थे। इमाम अलैहिस्सलाम ने करीब बुला के उसे भी चाक कर दिया। ये गरेबान चाक होना गोया यतीमी की अलामत थी, ये इस बात की अलामत थी कि ये बच्चा यतीम है। गोया इमाम फरमा रहे थे, मौला मोहल्ला का इरशाद था और उनका मकसद ये था कि अगर तुम कुछ न समझना, इसे मेरा भतीजा न समझना, तो इसे यतीम समझ लेना। अरे ये एक यतीम है। अल्लाह अकबर, इतना एहतमाम किया गया, लेकिन कासिम के ऊपर क्या मुसीबतें पड़ गईं कि एक मर्तबा आवाज़ आ रही थी महफिल से, या अम्मे अदरिकनी, या अम्मे अदरिकनी, या अम्मे अदरिकनी, ए मेरे चचा मदद को आइए, ए मेरे चचा मदद को आइए। इमाम को पुकार रहे थे, इमाम उस आवाज़ के ऊपर आवाज़ दे रहे थे, ए मेरे लाल मैं आ रहा हूँ, ए मेरे लाल मैं आ रहा हूँ। अल्लाह अकबर, जब पहुँचे हैं लाश तक तो अजब कैफियत हो चुकी थी, इसलिए कि इधर के सवार उधर और उधर के सवार इधर, दरमियान में लाशा। हाय कासिम की क्या कैफियत हो गई। इमाम ने जाकर देखा, अरे इमाम के दिल के ऊपर क्या गुजर गई होगी। ए मौला, आपके ये चाहने वाले भी जब इन मसाइब को सुनते हैं तो आवाज़ें बुलंद होती हैं। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि जब हमारे दिल के ऊपर इतना असर है तो आपके दिल के ऊपर क्या असर हुआ होगा। हाय किस तरह से आपने जनाजा उठाया होगा। बस आखिरी जुमला, इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लाशा उठाकर ला रहे हैं। जनाब सरकार अबुल फजल अब्बास इस वक्त तक मौजूद हैं, लेकिन किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। इमाम अलैहिस्सलाम खुद ही लाशा भतीजे का उठाकर लाए। एक बार तो इमाम अलैहिस्सलाम तो खेमे में लेकर दाखिल हो गए, लेकिन सरकार अबुल फजल अब्बास दरवाजे के बाहर खड़े रहे और अब्बास के आंखों में अश्क थे। अभी कुछ देर के बाद जब इमाम अलैहिस्सलाम बरामद हुए, देखा भैया रोने का सबब क्या है। कहा अब मैं आपसे इजाज़त मांग रहा था, अब इजाज़त नहीं मांगूंगा। हाँ, अब इतनी इजाज़त है कि मुझे मरने की इजाज़त चाहिए, अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। अरे जिन बच्चों को आगोश में पाला, उन बच्चों के मैंने जनाजे देखे, उन बच्चों को मैंने देखा कि मेरे सामने दम तोड़
Ya Hussein, 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 Ya Hussein. Ya Hussein.